ایک بار حضور نے یہ کام کیا ہے، چھوٹے بچے کو گود میں لے کر حضور نے نماز ادا کی ہے۔ یہ سنت نہیں ہے، اس پر چلنا نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ کام نبی نے زندگی میں ایک بار کیا۔ کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میری امت کے مرد بھی عورت بھی دونوں ہیں، نماز سب پر فرض ہے۔ تمہاری زندگی میں کبھی ایسے بھی حالات ہوں گے کہ تم جنگل میں بیابان میں کہیں ہو، بچے کو رکھنے والا کوئی نہیں ہے، نماز تو پڑھنی پھر بھی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بچہ سنبھالنے والا کوئی ہے نہیں، کیسے پڑھیں گے نماز؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ ایسی حالت میں جب تمہارا بچہ سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، بچے کا بہانہ کر کے نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھنی ہے، گود میں اٹھا لو بچے کو اور نماز پڑھو۔ تو پتا چلا کہ ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں اور سنت کس کو کہتے ہیں، آج مختصراً یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یاد رکھیے، حدیث 4 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا نام حدیث ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو بات بھی ارشاد فرمائی، جو بھی، سب حدیث ہے۔ جو نبی نے فرمایا، نبی نے جو کہا، وہ سب حدیث ہے۔ ایک ہو گیا۔ نبی نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا، جو بھی کام کیا، سب حدیث ہے، اس کو حدیث بولتے ہیں۔ تو نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں اور نبی کے کام کو حدیث کہتے ہیں۔ نبی کے سامنے اگر کسی مسلمان نے کوئی کام کیا، اپنی طرف سے کوئی کام کیا، اور نبی نے دیکھا یا نبی پاک کو اس کا علم ہوا اور نبی نے اس سے منع نہیں کیا، خاموش رہے، اس کا مطلب نبی کی طرف سے بھی اس کام کی اجازت ہے۔ اس کو تقریر بولتے ہیں عربی میں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ کسی مسلمان نے حضور کے سامنے کوئی کام کیا، حضور نے دیکھا یا حضور کو اس کا علم ہوا اس کے کام کا، اور حضور خاموش رہے، منع نہیں کیا، تو پتا چلا کہ یہ بھی حدیث ہے۔ 3 ہو گئے۔ نبی کی صفات، ذاتی حالات، ذاتی صفات۔ حضور کی آنکھ ایسی تھی، حضور کا بال ایسا تھا، حضور کی ناک ایسی تھی، حضور کا رخسار ایسا تھا، حضور کی دانت ایسی تھی۔ یہ سب صفات ہیں، ذاتی صفات، یہ بھی حدیث ہے۔ تو 4 ہو گئے نا۔ حضور کی بات، تمام بات، جتنی باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہے، سب کو حدیث کہتے ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں جتنے کام کیے، سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی کام کیا اور حضور نے منع نہیں کیا، حضور خاموش رہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اور حضور کی صفات جتنی ہیں، سب حدیث ہے۔ تو 4 چیزیں معلوم ہو گئی نا، اس کو حدیث بولتے ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین کا وہ راستہ جس پر مسلمان کو چلنا ہے، اس کو سنت بولتے ہیں۔ دین کا وہ راستہ جس پر مسلمان کو چلنا ہے، سنت وہ ہے۔ تو جس راستے پر چلنا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور حدیث 4 چیزوں کو بولا جاتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل اس طرح سمجھیں گے کہ جتنی بات نبی نے ارشاد فرمائی، سب حدیث ہے۔ جتنا کام نبی نے کیا، سب حدیث ہے۔ اور نبی کی جو صفات ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ سب حدیث پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ جتنی بات بھی نبی نے کہی ہے،
اپنی زبان سے سب پر نہیں چلا جا سکتا. جتنا کام نبی نے کیا ہے سب کام مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے. جتنا کام نبی نے کیا ہے سب کام مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں وہ کام بھی لکھے ہوئے ہیں جو شروع میں ہوتے تھے اور بعد میں بدل گئے. اس کو شریعت بولتے ہیں نا. دیکھیے دو چیز ہے، ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت. ایک دین اور ایک ہے شریعت. دین عقیدے کو بولتے ہیں. دین کس کو بولتے ہیں؟ عقائد کا نام دین ہے. اللہ ایک ہے، قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ سب عقیدہ ہے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، فرشتہ موجود ہے حق ہے، پل صراط حق ہے. یہ عقیدے کی چیزیں ہیں، اس میں کبھی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا عقیدہ رہا ایک، کبھی بدلاؤ نہیں ہوا، سب کا عقیدہ. تو دین ہے، یہ عقائد بولتے ہیں دین کو. عقائد، عقیدے کا نام دین ہے. اور مسائل کو شریعت بولتے ہیں. مسائل کو شریعت میں بدلاؤ ہوا ہے. پہلے ایک حکم تھا، مسئلہ بدلا، بعد میں دوسرا مسئلہ آیا. مثال لو، آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن سے نکاح کرنا جائز تھا. وہ مسئلہ ہے. وہ آپ پوچھتے ہیں نا بھائی فلاں سے نکاح کر سکتے ہیں کیا حضرت، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت میں سگی بہن سے نکاح کرنا، شادی کرنا جائز تھا. کیوں؟ اس لیے جائز تھا کہ عورتوں کی کمی تھی، عورتیں تھیں نہیں تو ایک مجبوری تھی، تو شادی کرنا آپس میں بہن بھائی کو جائز تھا. پھر عورتوں کی زیادتی ہوئی، نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، مسئلہ بدل گیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں اب بہن سے شادی کرنا جائز نہیں، سمجھ گئے؟ تو مسئلے بدل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی، اس میں شروع میں بہت سارے حکم تھے، بعد میں وہ احکام بدل گئے. تو جو حکم پہلے تھا وہ بھی حدیث میں موجود ہے، اور جو حکم بعد میں آیا وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. چلنا نہیں ہے اس کے اوپر. حدیث ہے لیکن اس کے اوپر چلنا نہیں ہے. وہ پہلے کے احکام تھے، بعد میں حکم بدل گیا. سمجھ رہے نا بات؟ اب نبی کی زبان سے وہ بھی نکلا جو پہلے کا حکم ہے، اور نبی کی زبان سے وہ بھی نکلا جو بعد کا حکم ہے. دونوں حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث کس کو بولتے ہیں؟ جو نبی نے فرمایا. تو پہلے جو فرمایا وہ بھی حدیث ہے، اور بعد میں جو فرمایا وہ بھی حدیث ہے. پہلے کا فرمایا ہوا، اب اس پر چلنا نہیں ہے. بعد میں نبی نے دوسرا فرمان جاری کیا، اس پر چلنا ہے. حدیث دونوں ہے، ایک پر نہیں چلنا ہے اور ایک پر چلنا ہے. مثال لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، توضؤ مما مست النار. آگ میں پکی ہوئی چیز اگر کھا لیا وضو کرنے کے بعد تو حضور کہتے ہیں توضؤ، وضو کرو. وضو گیا تمہارا. یہ حدیث میں موجود ہے، اور آج بھی وہ حدیث کتابوں میں ہے. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ جو نبی نے فرمایا، زبان مبارک سے کہہ دیا. تو حضور نے فرمایا توضؤ مما مست النار، وضو کرنے کے بعد اگر آگ میں پکی ہوئی چیز کھا لی تو وضو گیا، اب دوبارہ وضو کرو.
اب اگر حدیث پہ چلنا ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے ابھی جو پانی نہانے کے بعد وضو کرنے کے بعد ذری چائے وائے پی کے آئے ہوں گے؟ نہیں؟ تھوڑی سی ذرا دے دو، حضرت 1 گھنٹے تک بیان کرتے ہیں، ذری چائے پلا دو، تو وضو رہا کہ گیا؟ اب چلو نہیں اس حدیث پہ، ہاں؟ وضو کرنے کے بعد دبا کے بریانی کھاتے آپ لوگ، وہ آگ میں پکی ہوئی چیز ہے، اور حدیث میں ہے توضؤ مما مست النار، آگ میں پکی ہوئی چیز کھا لیے تو وضو کرو، وضو ختم ہو گیا۔ کیا علاج ہے اس کا؟ حدیث ہے یہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث پہلے کی ہے، بعد میں صحابہ آگ میں پکی ہوئی چیزیں کھاتے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا تھا اٹھتے تھے، وضو بھی نہیں کرتے تھے، جا کے نیت باندھتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا طریقہ حضور کے زمانے میں۔ بعد میں پتا چلا وہ حدیث پہلے کی ہے، وہ حکم بدل گیا، اس کو عربی میں بولتے ہیں نسخ، منسوخ ہو گئی وہ حدیث۔ بعد میں جو صحابہ کرنے لگ گئے کہ وضو کر کے کھانا کھا رہے اور پھر نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وضو بھی نہیں کیا، پتا چلا اب حکم بدل گیا۔ تو جو پہلے کا حکم تھا وہ بھی حدیث میں ہے، اب جو بعد میں صحابہ کر رہے ہیں وہ بھی حدیث میں ہے، لیکن پہلے والے کو کیا جا رہا ہے کیا؟ نہیں نا، پہلے والے پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں، بعد کے حکم پر عمل ہو رہا ہے کہ ہم وضو کرنے کے بعد آگ میں پکی ہوئی چیزیں کھا کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ یہ سنت ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے وہ سنت ہے، اور جس پر عمل بند ہو گیا وہ حدیث ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث والے مت بنو، سنت والے بنو۔ جو سنت کے طریقے پر چلتے ہیں وہ اہل سنت کہلاتے ہیں، اور جو حدیث کو لے لیے کہ ہر حدیث پر چلنا ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث لکھتے ہیں۔ اب میں سمجھا دیا نا آپ کو کہ دونوں چیز حدیث میں ہے، تو حدیث پر نہیں چل سکتے، جو سنت ہے اس پر چلنا ہے، جو سنت ہے اس پر چلنا ہے۔ ایک مسئلہ اور لے لو، بہت اچھا مسئلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ اب 9 یا 11 بیویاں حضور کی تھی، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی 9 بیویاں یا 11 بیویاں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث میں ہے نا۔ تو جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا اس پر چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے؟ بھائی چلنا چاہیے کہ نہیں؟ اور حدیث میں کیا ہے؟ حضور کی 11 یا 9 بیویاں ہیں، حدیث میں ہے نا۔ تو قرآن و حدیث پر چلنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ لوگ کی کتنی ہے؟ جو اہل سنت ہیں ان کی بھی ایک ہی ہے۔ اچھا، جو اہل حدیث ہے ان کی بھی ایک ہی ہے، اور حدیث میں ہے کہ حضور کی 9 بیویاں تھیں۔ چل رہا ہے حدیث پہ، حدیث پر عمل ہو رہا ہے؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حدیث میں تو یہی ہے نا۔ پتا چلا کہ حدیث میں ہے لیکن وہ آپ نہیں کر سکتے، حدیث میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ عمل خاص ہے میرے آقا کے ساتھ، اور مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے۔ مسلمانوں کو صرف 4 کی اجازت ہے، اتنی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہے آپ کے پاس تو زیادہ سے زیادہ 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، اور بس
اس سے زیادہ کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، تو حدیث میں حضور نے نو کیا، آپ ایک ہی میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ دوسری بیوی کی اگر بات کوئی حضرت کر دے تقریر میں تو بات بگڑ جاتی ہے، نہیں؟ تو پتہ چلا کہ سنت وہ نہیں ہے، وہ نبی کے ساتھ خاص ہے وہ مسئلہ۔ مسلمانوں کو اس پر چلنا ہے جو سنت ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ ایک کرو، مجبوری ہے تو 2 کر لو، اور مجبوری ہے تو 3 کر لو، اور مجبوری ہے تو 4 کر لو، اس سے زیادہ کی اجازت تو نہیں۔ یہ حدیث ہے، سمجھ گئے؟ اور سنت دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو ہم لوگ اہل سنت ہیں، الحمدللہ سنت پر چلتے ہیں۔ اہل حدیث بنو گے کام خراب ہو جائے گا، پھر حدیث پہ چلنا پڑے گا نا۔ سنت اور حدیث میں فرق صاف نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ کو، فرق حدیث میں کچھ ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے آپ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ بھی حدیث ہے نا، اور جو فرمایا وہ بھی حدیث ہے نا۔ مثال اوپر آ گئی نا۔ اب جو کام نبی نے کیا، جو کام پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ حدیث میں موجود ہے لیکن کر نہیں سکتے آپ۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور کچرا ڈالنے کی جگہ آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، کھڑے ہو کر۔ یہ حدیث میں ہے اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو حدیث کس کو بولتے ہیں؟ جو کام نبی نے زندگی میں کیا وہ حدیث ہے۔ کھڑے ہو کر نبی نے پیشاب کیا، حدیث ہے نا۔ بھائی حدیث نہیں ہے تو معلوم کیسے ہوا؟ تو حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کیا یہ سنت ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا؟ اگر حدیث میں اور سنت میں فرق نہیں ہے، ایک ہی ہے، تو کہنا پڑے گا نا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت۔ یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ کیوں سنت نہیں ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی والدہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے کہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ، اگر کوئی کہے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تصدیق مت کرو۔ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبول الا قاعدا، ہمیشہ حضور بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ تو وہ جو حدیث میں ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام امت کو بتانے کے لیے کیا کہ اگر ایسی کوئی مجبوری کی جگہ آ جائے جہاں آپ بیٹھ نہیں سکتے، اور اگر آپ بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو آپ کا جسم گندا ہوگا، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، ایسی صورت میں ایسے حالات میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کر لیں۔
اس کو آپ طریقہ نہ سمجھنا، حضور نے کیا تھا، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت۔ تو جو لوگ صرف حدیث کو لیے بیٹھے ہیں نا، وہ حدیث پر چلنا چاہتے ہیں، تو کھڑا ہو کر پیشاب کرنا پڑے گا۔ اور سنیے، یہ افسوسناک بات ہے کہ جب علماء سے شریعت کو، سنت کو اور حدیث کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، لوگ ذرا ذرا پڑھ کر اپنے سے مسئلہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، تو وہ لوگ یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ حضور نے یہ بتانے کے لیے یہ عمل فرمایا کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں، ایسی پریشانی آ جائے کہ تم بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، بیٹھنے کی حالت میں تمہارے کپڑے غلیظ ہو جائیں گے، تمہارا جسم غلیظ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کھڑے ہو کر لو، لیکن اس کو معمول مت بناؤ۔ بعض لوگوں نے یہ فیشن بنانا شروع کر دیا کہ مسجدوں میں جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے پیشاب خانے بنائے گئے نا، اس کو بدل کر اب کھڑے ہو کر پیشاب خانے بنائے جا رہے ہیں۔ پیشاب کرو کھڑے ہو کر۔ اب ایک کو دیکھ کر کے بہت ساری مسجدوں والوں کو بخار چڑھ گیا کہ بھائی ہمارے یہاں بھی ایسے ہی بنا لیں گے کہ لوگ ذرا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے، آسانی ہوتی ہے، پینٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جینس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بنا ڈالو۔ جینس پہننا اس کی غلطی ہے نا، کیوں ایسے کپڑے پہن رہے جس کو پہن کے آپ پیشاب بھی نہیں کر سکتے؟ اپنا انتظام خود کرنا ہے نا، کہ بھائی جو چیز میں پہن رہا ہوں، یہ پہن کر میں پیشاب کر پاؤں گا یا نہیں، پخانہ کر پاؤں گا یا نہیں۔ میں کھانے کے سلسلے میں تو سوچ لیتے ہیں نا کہ زیادہ ٹائٹ بند گیا تو کھانے نہیں ہوتا، تو ذرا لوز رکھتے ہیں، تو وہاں تو اپنا انتظام کر لیتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بارے میں خیال نہیں رہتا کہ اگر ایسے الٹے سیدھے کپڑے پہنے گئے تو پیشاب کرنے میں دقت ہوگی، ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو ادھر خیال رکھنے کے بجائے ادھر ہی سسٹم چینج کر دے رہا۔ تو پتا چلا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث ہے۔ اچھا، جو سنت ہے وہ حدیث بھی ہے، کیونکہ حضور بیٹھ کے بھی تو پیشاب کیا نا، تو حضور نے کیا نا یہ کام، تو یہ حدیث بھی ہے۔ جو کام حضور کریں وہ حدیث بھی ہے، اور چونکہ ہمیشہ حضور اس کام کو فرماتے تھے تو حضور کی سنت بھی ہو گئی۔ گڑبڑی ایک جگہ اور ہوتی ہے، آج ایک اچھا مسئلہ اور آ جا رہا ہے، یہ حدیث اور سنت کے فرق کو سمجھنے بیٹھے ہیں، مسئلہ آ گیا سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے ہیں کسی حکمت کے پیش نظر، کوئی کام کرتے ہیں کسی مصلحت کے پیش نظر، اور جو کام بھی کسی حکمت یا مصلحت کے پیش نظر سرکار نے کیا وہ حدیث میں ریکارڈ ہے، حدیث ہے، لیکن وہ کام کسی مصلحت کی وجہ سے تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ ایک بار تکبیر ہونے لگ گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کندھے پر نواسی کو بٹھائے ہوئے ہیں، چھوٹی بچی۔ غور سے سنو، نماز کا وقت ہو گیا، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور کندھے پہ کس کو بٹھائے ہوئے ہیں؟ نواسی کو، چھوٹی بچی۔ نماز پڑھنے آ رہے ہیں نا حضور، بچی کو لے کے آ رہے ہیں۔ دھیان سے سن لو، بہت سارے لوگ اس میں گڑبڑی کر رہے ہیں اور حدیث پیش بھی کرتے ہیں۔ اب نماز کھڑی ہو گئی، حضور کو ہی نماز پڑھانا ہے کیونکہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
नवासी है गोद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को गोद में ले रखा है, नियत बांध ली है नमाज की, और जब तक खड़े हैं हुजूर बच्ची को गोद में लिए हुए, रुकू में गए, सजदे में गए, बच्ची को बाजू में बिठाया, फिर सजदा करके दूसरी रिकात के लिए जब उठे हुजूर ने दोबारा बच्ची को गोद में ले लिया। नमाज पूरी हुई इसी तरह से, नमाज इसी तरह पूरी हुई। खड़े रहे तो बच्ची को गोद में लेकर के, सजदे में गए बच्ची को बाजू बिठा दिया, दूसरी रिकात में भी ऐसे ही हुजूर ने किया। ये हदीस में मौजूद है, हुजूर का अमल है। इसी हदीस को देख करके, पढ़ करके हमारे बहुत सारे लोग छोटे छोटे बच्चे को यहां उठा के लेके आ जाते हैं मस्जिद में, और यहां तो कम, दूसरी मस्जिदों में बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे को, बेशऊर बच्चों को लेके आ रहे हैं, जिसको पता नहीं पेशाब कब करना है, पखाना कब करना है, कुछ शऊर नहीं है उनको। ऐसे बच्चों को लेके आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, नहीं बच्चों को लाने से जरा उनका मिजाज बनेगा। बड़ा कोई आता नहीं, बच्चे का मिजाज बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे का मिजाज बनाने लगे। मिजाज बनाने नहीं आते, बीवी डांट सुनाती है, लेके जाओ इसको, सर खा रही है मेरा, ये बच्चा सर खा रहा है, लेके जाओ साथ में उधर मस्जिद से नमाज पढ़ के फिर आते हुए लेके आना। डर से लेके आया बेचारा, नहीं अच्छा पढ़ा लिखा है तो उनको मना करो तो वो यही हदीस सुनाते हैं, क्या मौलाना आप लोग, हुजूर बच्चे को गर्दन पे लेकर के गोद में लेके नमाज पढ़ते थे, हदीस में मौजूद है, आप लोग मना करते हैं। ये काम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार किया है। रोजाना 5 टाइम किसी छोटे बच्चे को लेकर हुजूर मस्जिद नहीं आते थे, एक बार हुजूर ने ये काम किया है, छोटे बच्चे को गोद में लेकर हुजूर ने नमाज अदा की है। ये सुन्नत नहीं है, इस पर चलना नहीं है, ये हदीस है। ये काम नबी ने जिंदगी में एक बार किया, क्यों किया, ये बताने के लिए कि मेरी उम्मत के मर्द भी औरत भी दोनों हैं, नमाज सब पर फर्ज है। तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसे भी हालात होंगे कि तुम जंगल में, बयाबान में कहीं हो, बच्चे को रखने वाला कोई नहीं है, नमाज तो पढ़नी फिर भी है, कैसे पढ़ेंगे, बच्चा संभालने वाला कोई है नहीं, कैसे पढ़ेंगे नमाज। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बताया कि ऐसी हालत में जब तुम्हारा बच्चा संभालने वाला कोई ना हो, बच्चे का बहाना करके नमाज नहीं छोड़ सकते, नमाज पढ़नी है, गोद में उठा लो बच्चे को और नमाज पढ़ो, उठाओ, सजदे के टाइम बच्चे को बाजू रख दो, नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज छोड़ना नहीं है, ये बताया मेरे नबी ने। ये नहीं कहा कि नमाज छोटे बच्चे को साथ में गोद में लेके पढ़ना मेरी सुन्नत है, ये नहीं फरमाया नबी कि हर आदमी एक छोटे बच्चे को लेके आओ, मस्जिद खराब करो, अपनी नमाज खराब करो, दूसरों की नमाज खराब करो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद नहीं था। नबी का मकसद ये था जो अभी बताया गया कि हुजूर का मंशा है कि अगर किसी का ऐसा छोटा बच्चा है और उसको संभालने वाला कोई नहीं है तो मजबूरी में तुम नमाज के टाइम अपने बच्चे को गोद में ले लो, लेकिन नमाज पढ़ो, छुटकारा नहीं है नमाज।